forget to press the bell icon for latest updates. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو ایک کہانی سنائیں گے ایک ایسے بادشاہ کی جس کے کپڑے نہیں تھے اور ایک بچے نے آواز لگا دی کہ بادشاہ ننگا ہے۔ اس کی تفصیل کیا اور اس کہانی کا پاکستان سے بالکل تعلق نہیں ہے ناظرین، یہ تھوڑا آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں پوری کہانی اس حوالے سے۔ اور کہانی سنانے کی روایات ہمارے کلچر میں دادا دادی نانا نانی ماں باپ سے بچپن میں ہم کہانیاں سنتے ہیں، وہ کلچر تھوڑا ختم ہوتا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ آج یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے جب ٹیکسلا میں خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ قوم کا شعور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یقیناً آپ سب کا شعور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب میں یہ کہانی آپ کو بیان کروں گا تو اس میں اپنے تخیل کی پرواز میری گزارش ہے آپ سے مت لیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت سے لوگ جب آپ تخیل کی پرواز لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہانی فلاں کے بارے میں تو پھر سوال جواب ہم سے ہوتے ہیں۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ میں کن حالات میں بیٹھا ہوں، ایک ہی شرٹ میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت، لیکن کوشش یہ تھی کہ میری آواز بند کی جائے، لیکن آپ سب کی محبت کی وجہ سے میں آپ بادشاہ کو بھی نہیں جناب بڑا میریکلس قسم کا کام ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے، بہت شاندار کام ہو رہا ہے، اتنی اچھی کوالٹی کا کام ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بادشاہ کا تجسس اس حوالے سے مزید بڑا، پھر اب جو فراڈیے تھے انہیں تو اب مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو خفیہ والے وزیر تھے انہوں نے سارا کام کر دیا تھا، تو بادشاہ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ان فراڈیوں کو، تو بادشاہ کو وہ دکھاتے ہیں یوں کر کے خالی۔ اب بادشاہ بھی پریشان کہ میں کہوں تو میں پورے دربار میں خود نظر آؤں گا کہ جی میں بیوقوف ہوں، میں اپنے دفتر کے لیے اہل نہیں ہوں۔ تو بادشاہ بھی کہتا ہے کہ جناب، وہ جب پوچھتے ہیں فراڈیے کہ از اٹ ناٹ میگنیفیسنٹ، کیا یہ شاندار نہیں ہے؟ تو بادشاہ بھی کہتے ہیں ہاں جی بہت شاندار ہے یہ، اور کیا زبردست کلر ہیں اس کے، کیا زبردست ڈیزائن اس پہ تم لوگوں نے بنایا ہے۔ اور بادشاہ کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ایویڈنس بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اب بادشاہ اگر یہ بات کہے تو بیوقوف لگے گا، انفٹ لگے گا، تو وہ بھی کہتا ہے بہت زبردست، اور تمہیں دربار کی اور بادشاہ کی اجازت ہے، جاؤ جو کام کر رہے ہو فراڈ کر رہے ہو کرو۔ اب بادشاہ مجبوری میں تھا، بادشاہ پھنس چکا تھا اپنی عقل مندی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے یہ کانٹریکٹ دے دیا تھا ان فراڈیوں کو۔ تو دربار میں اور جتنے درباری تھے انہوں نے بھی کہا جی حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے اس کے بعد انہیں دربار کا اور امپیریل کوڈ ویورز ان کو دربار کا باقاعدہ طور پہ درزی کا عہدہ دے دیا۔ اب انہوں نے بادشاہ کے نئے کپڑے بنانے شروع کیے۔ پھر فائنلی یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ انہوں نے کہا جی کپڑے تیار ہیں، اب اس کو آپ پہنیں گے، اور کیونکہ شہر میں آلریڈی تجسس بہت زیادہ ہے تو ہم شہر میں آپ کو لے کے چلیں گے۔ بادشاہ نے کہا بالکل، اور بادشاہ صاحب کو کہا کہ جی پورے شہر کو آپ نے یہ بتانا ہے، اور کہا کہ جی آپ اپنے یہ نئے والے کپڑے پہن لیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ کپڑے پہنے تو درباری جو تھے انہوں نے تالیاں بجائیں، کلیپنگ کی۔ درباریوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ آج کل کے دور پہ تو ناظرین جیسے عمران خان کہتے ہیں درباری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ہر دور میں یہ کام درباریوں کا ہوتا ہے کہ جو بھی بادشاہ ہو اس کی تعریف کرنی ہے اور کہنا ہے کہ جی اس سے بہتر تو بادشاہ ہی نہیں۔ تو اس وقت بھی جو درباری اس کے بادشاہ کے محل میں تھے ان سب نے کہا واہ بادشاہ سلامت کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ بادشاہ بڑا کانفیڈنٹ ہوا، بادشاہ نے کہا دیکھو اب سب لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو واقعی صحیح ہوگا۔ بادشاہ کے دل میں یہ خوف بھی تھا، سوچ بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں شاید مجھے نظر نہ آ رہے ہوں، سب کو نظر آ رہے ہوں کپڑے۔ تو بادشاہ نے کہا چلو شہر میں چلتے ہیں۔ تو پورا بادشاہ کا جیسے جاہو جلال کے ساتھ بادشاہ نکلتے ہیں، جمہوریت میں تو بادشاہ وغیرہ نہیں نکلتے اس طرح کے لمبے لمبے ان کے پیچھے آگے پیچھے گھوڑوں کی سواریاں ہوں اور پورا آگے جا رہے ہوں، دربان ان کے جا رہے ہوں، یہ ماضی میں ہوتا تھا۔ اور آج کل جب آپ موٹرکیٹ دیکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتا، وہ دربار نہیں ہوتا، وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے۔ اب عام شہری کی سیکیورٹی جائے تیل لینے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو ووٹر ووٹ دے کے لے کے آتا ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی خود کرے گا، لیکن جن کا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا، آپ کی ووٹوں سے آتے ہیں، ان کے لیے پروٹوکول بہت ضروری ہے۔ پرانے دور کی جب ہم بات کریں وہ دربار اور درباری اور دربان وغیرہ ان کا کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد ناظرین بادشاہ سلامت چلے جاتے ہیں تو تمام لوگ جو ہوتے ہیں راستے میں وہ حیران ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اوہو یہ کیا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت اپنے دربانوں کے ساتھ آ گئے، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب بادشاہ جو اپنے کہہ رہا تھا کہ نئے کپڑے پہن کے آئے گا، کہ بادشاہ نے تو کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے۔ اب بچے ناظرین بڑے معصوم ہوتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، انہیں جو آداب ہوتے ہیں کہ دربار کے آداب کیا ہیں، شاہی آداب کیا ہیں، جی حضوری کیسے کرنی ہے، جی حضوری کر کے نوکریاں کیسے اپنی پکی کرنی ہے،
بچوں کو تو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، بچے بہادر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں. تو ایک بچہ وہاں پہ کھڑا تھا، بچے نے زور سے آواز لگائی، بادشاہ ننگا ہے. اور پورا جو کراؤڈ تھا، پورا مجمع تھا، لوگ تھے، ان سب نے کہنا شروع کر دیا، وہ واقعی یہ کیا ہو گیا، واقعی بادشاہ ننگا ہے. اور بادشاہ شرمندگی سے منہ چھپاتا پھرتا رہا. تو ناظرین، یہ کہانی تھی، یہ فولکلورز ہیں. ڈینش آتھر ہیں، ڈنمارک کے آتھر ہینس کرسچین اینڈرسن، ان کی لکھی ہوئی کہانی ہے. اس کہانی کا پاکستان سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے حالات سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان نے آج بھی ٹیکسلا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم بہت باشعور ہے. اب اس میں سے آپ نے جو اپنی انٹرپریشن نکالنی ہے، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.